کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال سے شیخ مغیرہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جی اس میں نا توحید ربوبیت میں بنیادی طور پہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا تین بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا اللہ مالک ہے، یعنی وٹ ایور اللہ از کریٹڈ اللہ کی وہ ڈائریکٹ پوزیشن میں بھی ہے اور اللہ کے ڈسپوزل پہ بھی ہے، اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے. یعنی یہ تین، الملک والقدرہ اور ایک خلق، یہ تین بڑی کوالٹیز عام طور پہ توحید ربوبیہ کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے، اللہ آنر بھی ہے، اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک نیچرل رائٹ بھی ہے، اور تیسرا اللہ کا ڈسپوزل بھی ہے، یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ تین کوالٹیز جو ہیں یہ پرائمریلی ایک توحید ربوبیت کا کانسیپٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توحید ربوبیہ کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں انٹرنلائز ہو جائے نا، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ توحید ربوبیہ نیسیسریلی necessitates actually in fact to الوہیہ. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں عام طور پہ بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ توحید الربوبیہ بندے کا پرفیکٹ ہے، توحید الوہیہ نہیں. صحیح اس میں جو محققین کی رائے وہ یہی ہے کہ توحید الربوبیہ اگر ایگزمپلری ہو تو اٹ شوڈ نیسسریلی لیڈ ٹو توحید الالوہیہ، اور جو بندہ ایکچولی میں انٹرلائز کرے کہ مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور قدرت بھی اللہ کی ہے، تو یہ ساری چیزیں باقی وائی از اینی ون اے تھرڈ پرسن ورتھی آف ورشپ ان دیٹ. اور اس میں یہ بھی آئے گا نا کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، والذی قدر فہدی، یعنی اللہ کا کنٹرول بھی ہے، یعنی کہنے میں ڈسپوزل بھی اللہ کا ہے نا، یعنی ہی از واچنگ اوور یو، اس نے تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے. اس میں نا یہ تو توحید ربوبیہ کی بات ہے. میں نا ایک بہت اہم چیز جو خاص طور پہ اس چیپٹر کے اندر ذکر ہوئی اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس چیپٹر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں نا احکامات ذکر کیے ہیں، خاص طور پہ طلاق کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور بھی احکامات ہیں، حج کے بھی کچھ احکامات اللہ نے ذکر کیے ہیں. طلاق کے حوالے سے ایک کچھ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ پرابلمز ہیں جس کو اللہ نے بہت اسٹرائکنگلی ایڈریس کیا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک کلاس پڑھا رہا تھا، اینڈ آئی کوریڈ دیز آیات، اور ایک خاتون جو تھیں، شی واز یعنی سینئر، میں ایم ایس کی کلاس پڑھا رہا تھا، تو شی واز آبویسلی اے میرڈ وومن، اور سینئر تھے سارے اسٹوڈنٹس. تو شی واز امیزڈ کہ میں نے کبھی آج تک تصور نہیں کیا کہ یہ جو نکاح کا جو نظام اللہ نے قائم کیا اور جو طلاق کا نظام ہے کتنا زیادہ فیور کرتا ہے خاتون کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈیورس جو ہے نا وہ عورت کی ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مرد. یعنی یہ مطلب یہ بڑی اتنی گھنونی بات ہے کہ آپ ایک عورت کو بار بار تھریٹ کرتے ہیں طلاق کے نام سے، اینڈ یو آر ناٹ مین انف ٹو ایکچولی ڈیورس یعنی دیٹ وومن. میں نے یہ دیکھ رہا تھا ان آیات میں کہ یہ جو آیت خاص طور پہ طلاق کی آیات جب اللہ نے آغاز کی تو یہاں پہ جو کانسٹنٹلی ہر آیت کے اندر ایمفیسس ہے نا وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے. یعنی الطلاق مرتان میں جہاں پہ اللہ نے کہا کہ جب تم ان کو طلاق دے دو تو اس کے بعد تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم یعنی ان سے واپس لو کوئی چیز. یعنی تم نے اگر مہر دے دی ہے تمہارے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ تم نے مہر لیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اس خاتون کے ساتھ، اب تم ویسے مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک چیز کا حساب لے کے واپس لیا جاتا، گولڈ بھی، چوڑیاں اتروائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، آیت کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کبھی کراس نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ حد آ جائے کہ یہ اللہ کی حد ہے، باؤنڈری ہے، وہاں پہ ایمفیسس بہت نیکسٹ لیول کا ہو جاتا ہے، ریڈ لائن ہے یہ، مطلب یو کی ناٹ کراس دی. اچھا پھر آگے میں نے یہ دیکھا کچھ آیات کو، اگر میں آگے چلوں تو یعنی دیکھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نا مختلف جگہوں پہ یعنی حدود کا ذکر کر رہے ہیں، خوف کا ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ اللہ نے بات کی طلاق کی وہاں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو عورت کے ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر نہیں کر سکتے یعنی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوا، ایک اور جگہ پہ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یا تو اچھے انداز سے رکھو یا اچھے انداز سے رخصت کرو. اچھے انداز کا رخصت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دے دلا کے، آگے آیات میں آتا ہے کچھ دے دلا کے رخصت کرو. ایک اور جگہ پہ میں حیران ہوا، اللہ نے کہا کہ یعنی اس پورے شادی اور یہ نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر اللہ نے جو بنیادی پوائنٹ یہ بنایا، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْزَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی کہ اے مردو ابھی جو اللہ نے تمہیں ایک فضیلت دی ہے، یعنی مرد ہونے کی وجہ سے تم معاشرے کے اندر تمہارا ہاتھ اپر ہے، تمہیں کچھ حقوق مل جاتے ہیں، تمہارے پاس کچھ جگہوں پہ فائدہ مل جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس فضل کو نہ بھیجو، اس فضل کو، اس بڑھائی کو نہ بڑھو، تم بڑے ہو تو ایکسپینڈ یور ہارٹ، بڑے بنو. سبحان اللہ.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ کہا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک عورت جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کو گھر سے باہر نہ نکالو، اللہ معاف کرے. اور طلاق کے موقع پر اجازت نہیں کسی مرد کو کہ وہ یعنی کسی فیملی کو کہ وہ طلاق کے موقع پہ کسی کو گھر سے باہر نکال دے. اللہ معاف کرے ہمارے یہاں تو مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایک خاتون کو. کسی کی جرت نہیں ہے یار، یہ اتنی سخت آیات ہے، میں حیران ہوتا ہوں واللہ العظیم. جب بھی میں نے یہ طلاق کی آیات سمپل کوئی بندہ ترجمہ پڑھ لینا، میں کہتا ہوں خاتون وہ کہے گی کہ اللہ نے جتنا مجھے پروٹیکٹ کیا ہے نا اتنا سے میں امیجن نہیں کر سکتی. حالانکہ ڈیورس کا مطلب جس میں اصل میں عورت بیچاری عام طور پہ ایٹ دا یعنی سفرنگ اینڈ پہ ہوتی ہے. تو میں اس چیز سے سبحان اللہ ان آیات سے بہت انسپائر ہوں. بیوٹیفل ماشاء اللہ. اور لاسٹلی بس میں ایک اور ورس کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی. یہ ایکچولی ورس مجھے بہت ہیلپ کرتی تھی جب میں نیا دین میں آیا تھا، اینڈ دیٹ از سورہ البقرہ ورس 208. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو دیکھیں بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں، اور جو چیزیں اپنے کلچر یا مرضی کے خلاف جا رہی تھیں انہیں جو ہے وہ ترک کر دیا. تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ انفیکٹ ناشکری کی ایک شکل ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے. تو پورا کا پورا اس خیر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے نا، تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں آپ کو سلوشن ملے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو، اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. تو وی شوڈ بی ویری وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ الاٹ کہ شیطان طرح طرح سے ہر بندے پہ اٹیک کرتا ہے. اس کے پاس ہر ایک کی اسٹریٹجی ہے. اس کے پاس ایک دیندار بندے کو گمراہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، جیسے کل آپ نے مینشن کیا تھا کہ علماء کو کہاں سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹسنگ بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ شیطان کے فٹ سٹیپس یعنی اسے موقع بھی نہ دیا جائے. اگر ینگسٹرز کے کانٹیکس میں بات کروں تو دیکھیں اٹ آل اسٹارٹس ود چیٹنگ ود